بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جب پورس ناصرہ ثنا اور جلال پاشا ممبئی میں تھے تب مہاراج اپنے اکلوتے بیٹے مہیش کے لیے ماتم کر رہا تھا، اپنے گمشدہ بیٹے کو تلاش کر رہا تھا، لیکن اصل بیٹے مہیش کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ الپا نے بھی مہیش کے سلسلے میں دھوکہ کھایا تھا، ایک ڈمی مہیش کو اصل سمجھ کر اپنا قیدی بنایا تھا۔ بعد میں وہ مہاراج کے ساتھ پورس کے پاس آئی تھی، وہاں بڑی دیر بعد پتا چلا کہ اس کے بیٹے کو کسی نے اغوا نہیں کیا ہے۔ اس نے اپنے اصل بیٹے مہیش کو جس بنگلے میں چھپا رکھا تھا وہ وہیں موجود تھا۔ ثنا اور پورس وغیرہ اسے الزام دے رہے تھے کہ اس نے خیال خوانی کرنے میں کوئی غلطی کی تھی، جس کے نتیجے میں وہ اپنے ہی بیٹے تک پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے کئی بار مہاراج اور اس کے بیٹے کو دشمنوں سے بچایا تھا، اس کے بعد وہ میرا احسان مند اور فرما بردار ہو گیا تھا، لیکن یہ فرما برداری میری زندہ رہنے تک تھی۔ میری ہلاکت کی تصدیق ہونے کے بعد مہاراج نے گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیا تھا۔ کرگان کی اس 2 منزلہ عمارت میں وہ مجھے پارس سمجھ کر آیا تھا، وہاں مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا کہ رومی برٹن شراب نہیں پیتی ہے اور یوگا کی ماہر ہے، وہ اس کے چور خیالات نہیں پڑھ سکے گا۔ میں نے اس کی دھوکے بازی کے جواب میں ثانی سے کہا تھا کہ اس کے بیٹے مہیش کا لب و لہجہ بدل کر اسے کسی دوسری جگہ پہنچا دے، اور ثانی نے یہی کیا تھا۔ اصل مہیش کو اغوا کرا کے ایک ڈمی مہیش کے دماغ میں اصل مہیش کے لب و لہجے کو نقش کر دیا تھا۔ بعد میں جو کچھ ہوا اسے بیان کیا جا چکا ہے۔ پورس اور ثنا سے اس سلسلے میں گفتگو کرتے وقت اصل مہیش کا سراغ مل گیا۔ مہاراج نے فوراً ہی اس بنگلے کی طرف دوڑ لگائی جہاں مہیش موجود تھا۔ اسے یہ اندیشہ تھا کہ اس سے پہلے الپا وہاں پہنچ کر اس کے بیٹے کو پھر اغوا کر سکتی ہے۔ اس کا اندیشہ غلط نہیں تھا۔ الپا دوسری بار مہیش کے اندر جا کر مہاراج کے وہاں پہنچنے سے پہلے اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے دوسری جگہ منتقل کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ دوسری بار اس کے دماغ میں نہ پہنچ سکی۔ اس نے دوسری بار اس کے لب و لہجے کو اچھی طرح گرفت میں لے کر کوشش کی اور پھر ناکام رہی۔ یہ سمجھ میں آیا کہ مہاراج سے کوئی دشمنی کر رہا ہے، عارضی طور پر انہیں مہیش کے دماغ میں پہنچا کر پھر اس کے لب و لہجے کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور ایسا پارس کا کوئی خیال خوانی کرنے والا ہی کر رہا ہے۔ اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے مہاراج کی دیوانگی کا یہ عالم تھا کہ وہ کار میں بیٹھنا بھول گیا تھا، پاگلوں کی طرح دوڑتا جا رہا تھا۔ جب اس کی سانس پھولنے لگی تو وہ روک کر ہانپتے ہوئے سوچنے لگا، ہے بھگوان، میں تو گاڑی پیچھے بھول آیا ہوں، ہائے اس بیٹے نے تو مجھے پاگل بنا دیا ہے۔ وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اس بنگلے میں پہنچا، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ مہیش کو آوازیں دیتا ہوا اندر آیا، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں پہنچا۔ پیچھے سے آواز آئی، کیوں مجھے پکار رہے ہو، کون ہو تم؟ مہاراج نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، ایک قد آور جوان کھڑا اسے پوچھ رہا تھا، میری اجازت کے بغیر گھر میں کیوں آئے ہو؟ یہ تمہارا نہیں، میرا بنگلہ ہے، اسے میں نے مہیش کے لیے خریدا تھا، یعنی میرے لیے خریدا تھا۔ میرا نام مہیش ہے، میں اپنے بیٹے مہیش کی بات کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کے دماغ کے اندر پہنچ کر اس سے باتیں کی تھیں۔ اچھا تو وہ تم ہی ہو جو میرے دماغ میں گھسے رہے تھے، معلوم ہوتا ہے خاندانی ڈاکو ہو، گھر میں بھی گھس آتے ہو اور دماغ میں بھی۔ مہاراج نے اسے غصے سے دیکھا، پھر اس کے دماغ میں جانا چاہا تو اس نے سانس روک کر کہا، تم پکے بدماش ہو، میرے دماغ میں گھس رہے تھے۔ یہ کہتے اس نے مہاراج کو ایک گونسا رسید کیا۔ ایسا گونسا تھا کہ مہاراج کا ایک جبڑا ہل گیا، دوسرے گونسے میں دوسرا جبڑا ہلنے لگا۔ مہاراج صحت مند تھا اور کالا جادو جانتا تھا، لیکن فائٹر نہیں تھا۔ وہ اپنے سامنے والے کو ایک ہاتھ بھی نہ مار سکا، مار کھاتا گیا۔ مارنے والے نے اسے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا۔ جب ہوش آیا تو وہ ایک اسپتال کے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ دونوں جبڑے ایسے ٹوٹ گئے تھے کہ وہ بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ بعد میں پتا چلا کہ میونسپلٹی والوں نے اسے گھر سے اٹھا کر اسپتال پہنچایا تھا۔ اس کے ہاتھ کی 2 انگلیاں توڑ دی گئی تھیں۔ اسے اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ کاغذ پر لکھ کر اپنے رشتہ داروں کا پتہ بتا سکے۔ 2 دنوں کے بعد اس کے جبڑے کچھ بہتر ہوئے۔ انکوائری کرنے والے افسر نے پوچھا، تم کون ہو اور یہ کیا ہے؟ کس نے تم سے دشمنی کی ہے؟ وہ بڑی مشکل سے منہ کھول کر بولا، میرے بیٹے نے
مجھے مارا جج سوریا مہاراج جج۔ انسپکٹر نے اپنے سپاہی اور ڈاکٹر سے پوچھا، بھارت میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں؟ سب نے انکار میں سر ہلایا۔ مہاراج انسپکٹر کے سوال کے جواب میں کہا تھا، میں مہاراج سوریا مہاراج ہوں۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی اس کی بات نہیں سمجھ رہا ہے تو اس نے کہنا چاہا، میں ہندی بول رہا ہوں، لیکن اس کے منہ سے آواز نکلی، میں ندی اول رہا ہوں۔ سپاہی نے کہا، سر یہ ندی کہہ رہا ہے، شاید ندی کے کنارے رہتا ہے، وہاں کے بستی والوں سے کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ مہاراج غصے میں الگ پھاڑ کر چیخ پڑا۔ ڈاکٹر نے کہا، زیادہ بولنے سے جبڑے دکھ رہے ہیں، پلیز آپ کسی اور دن آ کر بیان لیں۔ انسپکٹر اور سپاہی وغیرہ چلے گئے۔ اتنا بڑا مہاراج ٹیلی پیتھی اور کالا جادو جاننے والا ایک مجبور اور لاوارث کی طرح وہاں پڑا ہوا تھا۔ ایسی حالت میں خیال خوانی بھی نہیں کر سکتا تھا، کسی اپنے کو بلا نہیں سکتا تھا۔ مزید 3 دنوں میں اس کی حالت بہتر ہونے لگی۔ اس نے سوچا، ٹیلی پیتھی جاننے والے تمام بھائی مر چکے ہیں، بیوی بھی نہیں رہی، ایک ہی بیٹا مہیش رہ گیا ہے۔ ایسے برے وقت میں اپنے بیٹے کو کہیں سے بلا نہیں سکتا، دوسرے رشتہ دار دشمنی کر سکتے ہیں، اس کی دولت اور جائیداد حاصل کرنے کے لیے اسے قتل کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنے ایک وفادار ملازم کو ہسپتال بلا کر کہا، میرے رشتہ داروں کو میرے بارے میں کچھ نہ بتاؤ، ڈاکٹروں کو زیادہ سے زیادہ رقم دے کر اسپیشل وارڈ میں اس طرح علاج کراؤ کہ میں جلد ہی چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤں۔ اس کا وفادار ملازم اس کے احکامات کی تعمیل کرنے لگا۔ اس طرح وہ 2 ہی دن میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اسے تیسرے دن چھٹی دے دی۔ جب وہ گھر آیا تو مہیش کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ دروازے پر پھولوں کا ہار لیے کھڑا تھا۔ اسے ہار پہنانے کے لیے آگے بڑھا تو مہاراج نے پیچھے ہٹ کر پوچھا، تم مہیش ہو؟ سچ مچ میرے بیٹے ہو؟ ہاں پتا جی۔ آپ باپ ہو کر اپنے بیٹے کو نہیں پہچان رہے ہیں؟ میں کئی بار دھوکہ کھا چکا ہوں، آخری بار دشمن نے مجھے توڑ پھوڑ کر ہسپتال پہنچا دیا۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس کی خاطر میں ہسپتال تو کیا اپنی چتا میں بھی جل کر خاک ہو سکتا ہوں، مگر تم کسی طرح میرے بیٹے ہونے کا ثبوت دو۔ میں کیا ثبوت دوں؟ آپ مجھے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، پھر بھی نہیں پہچان رہے ہیں۔ اس نے ہار پہنا کر کہا، دیکھیے یہ میری پیٹھ پر پیدائشی نشان ہے۔ اس نے قمیض اٹھا کر پیدائشی نشان دکھایا۔ مہاراج اسے گلے سے لگا کر بولا، ہاں تم ہی میرے مہیش ہو، آؤ اندر چلو اور مجھے بتاؤ اتنے دنوں سے تم کہاں تھے؟ وہ بولا، آپ نے مجھے پہلے اس شہر میں ایک بنگلہ خرید کر دیا، بعد میں میرے دماغ میں آ کر کہا کہ مجھے دہلی جا کر پرانی حویلی میں رہنا چاہیے، تب سے میں وہیں تھا۔ وہ بیٹے، میں نے تم سے ایسا نہیں کہا تھا، کوئی دشمن ہے جو میری آواز میں تمہیں بھٹکا رہا تھا۔ پتا جی اسے بھٹکانا تو نہیں کہتے، میں اپنی ہی پرانی حویلی میں بڑے آرام سے تھا، آپ کبھی کبھی میرے دماغ میں آ کر میری خیریت معلوم کرتے رہتے تھے، دشمن تو ایسا نہیں کرتے۔ بیٹے کوئی دشمنی کر رہا ہے مگر دوستی کے انداز میں کر رہا ہے، اس نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا لیکن مجھے پریشان کرتا رہا، ادھر سے ادھر بھٹکاتا رہا، پھر ہسپتال پہنچا دیا۔ مجھے تو تھوڑی دیر پہلے آپ نے خیال خوانی کے ذریعے بتایا کہ آپ ہسپتال میں تھے، مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے اپنی پریشانیاں نہیں بتائیں۔ اب آپ گھر آ رہے ہیں لہٰذا مجھے پھولوں کا ہار لے کر دروازے پر سواگت کے لیے کھڑا رہنا چاہیے۔ جیسا آپ دماغ میں آ کر کہتے تھے ویسا ہی ہوتا آ رہا ہے۔ میں کچھ سمجھ رہا ہوں، بابا صاحب کے ادارے میں ابھی کچھ ٹیلی پیتھی جاننے والے ہوں گے، وہ مجھے سزا دے رہے ہیں۔ انہیں آپ سے کیا دشمنی ہے؟ میں نے فرہاد کے بیٹے پارس کو کرگان کے ایک علاقے میں دھوکہ دیا تھا، اسے چالاکی سے ٹریپ کر کے اپنا تابع دار بنانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی تمہارے اغوا ہونے کی بات معلوم ہوئی تو میں وہ سازش بھول کر تمہارے لیے پریشان ہو کر بھٹکنے لگا۔ امریکی کمانڈوز پارس کو ہلاک کرنے جا رہے تھے، وہ سب پرواز کے دوران میں ہی خود ہلاک ہو گئے۔ اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ پارس کے ساتھ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہے، اسی نے تمام کمانڈوز کو ہلاک کیا ہے اور اسی نے تمہیں اغوا کرا کے مجھے ذہنی عذاب میں مبتلا کرتے کرتے ہسپتال پہنچایا ہے۔ اسی وقت مہاراج کے دماغ میں آواز آئی، ابھی سزا ختم نہیں ہوئی ہے۔
اس نے چونک کر پوچھا کون ہے؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ مہیش نے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا آپ کس سے پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے؟ بیٹے میں نے اپنے دماغ میں کسی کی آواز سنی ہے۔ پتا جی آپ کے دماغ میں تو کوئی نہیں آ سکتا، میں پوری طرح صحت مند نہیں ہوں، مجھ میں پہلے جیسی دماغی توانائی نہیں ہے، کوئی میرے اندر آئے تو میں سانس بھی نہیں روک سکتا۔ کیا اب بھی آپ کے دماغ میں کوئی ہے؟ نہیں کوئی نہیں ہے، بس وہی ایک آواز سنائی دی تھی۔ آپ کا وہم بھی ہو سکتا ہے، بہتر ہے آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں، میں آپ کے لیے گرم دودھ لے کر آتا ہوں۔ وہ سوچتا ہوا اپنے کمرے میں آیا، پھر بستر پر لیٹ کر سوچ کے ذریعے کہنے لگا کوئی میرے اندر ہے تو میں بھگوان کا واسطہ دیتا ہوں، مجھ سے بات کرو، میں اپنی غلطیوں کی معافی مانگ رہا ہوں، مجھے ایک بار معاف کر دو، میں زندگی بھر تمہارا غلام بن کر رہوں گا۔ پھر وہ سوچنے لگا میں نے ایک نہیں کئی غلطیاں کی ہیں، فرہاد نے 2 بار میرے بیٹے کی جان بچائی، ایک بار مجھے حملہ آوروں سے ایسے وقت بچایا جب میں پوری شہر میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے کئی دشمنوں سے اپنی جان نہیں بچا سکتا تھا، میں نے فرہاد کا وفادار رہنے کی قسم کھائی تھی، اب یہاں بستر پر لیٹ کر پھر کسی کو مخاطب کر کے معافی مانگ رہا ہوں اور زندگی بھر اس کا غلام بن کر رہنے کی بات کر رہا ہوں۔ ایسا سوچتے وقت اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود بستر پر لیٹا ہوا ایسی باتیں سوچ رہا ہے یا اس کی اپنی سوچ میں کوئی اس کے جھوٹ اور فریب کو یاد دلا رہا ہے۔ اس نے سوچا ٹیلی پیتھی کی دنیا میں برتری یا اپنا رعب دبدبہ قائم رکھنے کے لیے سیاست کرنی پڑتی ہے، پرانے وعدے اور قسمیں بھول کر وفاداری بدلنے کے لیے نئی قسمیں کھانی پڑتی ہیں۔ پہلے میں نہیں جانتا تھا کہ پارس کے ساتھ بھی ایک خیال خوانی کرنے والی ہستی ہے، میں نے سوچا تھا فرہاد کی ہلاکت کے بعد صرف ایک الپا ٹیلی پیتھی جاننے والی رہ گئی ہے، میں کسی طرح اسے اپنے اثر میں لے آؤں گا، فرہاد کے دونوں بیٹوں کو بھی ٹریپ کر لوں گا تو سب ہی میرے تابعدار بن جائیں گے، پھر سپر پاور اور دوسرے بڑے ممالک بھی میرے رحم و کرم پر رہا کریں گے۔ پھر اس کے دماغ میں سوچ آئی آج تک پوری دنیا میں کسی ایک شخص کی حکومت نہیں رہی اور میں ساری دنیا کا تنہا حکمران بننے کی کوششیں کر رہا تھا، لیکن میرا انجام کیا ہو رہا ہے؟ میونسپلٹی والے مجھے کسی کچرا گھر سے اٹھا کر ہسپتال لے گئے تھے۔ اس نے پھر سوچا کیا یہ میں خود سوچ رہا ہوں یا کوئی مجھے اپنی ہی حماقت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر رہا ہے؟ اسے یاد آیا کہ بیٹا اس کے لیے گرم دودھ لانے گیا تھا، ابھی تک نہیں آیا ہے۔ اس نے ملازم کو آواز دی، وہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا مہیش سے کہو میرے پاس آئے، دودھ تم لے آؤ۔ ملازم نے کہا مالک مہیش بابو اپنی کار میں کہیں گئے ہیں، میں دودھ لے آتا ہوں۔ وہ چونک کر بولا کیا بکتے ہو، میرا بیٹا میرے لیے گرم دودھ لانے خود ہی گیا تھا، وہ محبت کرنے والا فرما بردار بیٹا ہے، مجھے دودھ پلائے بغیر کہیں نہیں جا سکتا۔ ملازم نے ایک طے کیا ہوا کاغذ اسے دیتے ہوئے کہا مہیش بابو نے کہا تھا کہ آپ کے کمرے میں نہ جاؤں، آپ بلائیں گے تب آپ کو یہ چٹھی دوں۔ مہاراج نے فوراً ہی طے کیے ہوئے کاغذ کو کھول کر پڑھا، ابھی تم نے اپنے اصل بیٹے مہیش سے ملاقات کی تھی، وہ ایک عامل کا معمول بنا ہوا ہے، تمہارا یہ اصلی بیٹا اسی طرح اچانک کبھی نہ کبھی تم سے 3 بار گلے ملے گا، آج پہلی بار مل چکا ہے، پھر کبھی دوسری بار مل کر تم سے دور ہو جائے گا، اس کے بعد تیسری اور آخری بار گلے ملے گا، آخری بار اچھی طرح جی بھر کے دیکھ لینا کیونکہ چوتھی بار پھر کبھی اس دنیا میں نظر نہیں آئے گا۔ مہاراج وہ مختصر سی تحریر پڑھتے ہی چیخ پڑا، بیٹے کو آوازیں دیتا ہوا بستر سے اٹھ کر بنگلے سے باہر آیا، وہاں بیٹے کی کار نہیں تھی، اس نے خیال خوانی کے ذریعے بیٹے کے پاس پہنچنا چاہا تو ناکامی ہوئی، اسے یاد آیا کہ ابھی دماغی توانائی بحال نہیں ہوئی ہے، نہ وہ بیٹے کے پاس پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو مدد کے لیے فوراً بلا سکتا ہے۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا ڈرائنگ روم میں آیا، ریسیور اٹھا کر بابا صاحب کے ادارے کا نمبر ڈائل کرنے لگا، رابطہ ہونے پر اس نے کہا میں سوریہ راج عرف مہاراج بول رہا ہوں، ادارے کے انچارج صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی کس ادارے کی بات کر رہے ہو، یہ پیرس کے ایک قبرستان کا دفتر ہے۔ اس نے فون بند کر کے دوبارہ نمبر ڈائل کیے، رابطہ ہونے پر کہا میں سوریہ راج عرف مہاراج بول رہا ہوں، ادارے کے انچارج۔ اس کی بات کاٹ کر کہا گیا ابھی تم سے کہا گیا
رہا ہے کہ یہ ایک قبرستان کا دفتر ہے، تم صحیح نمبر ڈائل کرو۔ وہ فون بند کر کے سوچنے لگا، بابا صاحب کے ادارے کے کئی فون نمبر تھے۔ اس نے بڑی توجہ سے یاد کرتے کرتے نمبر ڈائل کیے، پھر رابطہ ہوتے ہی بولا، میں سوریہ راج عرف مہاراج بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، پاگل کے بچے، تیرا کوئی مر گیا ہے تو اسے یہاں لے آ۔ کتنی بار کہا جائے کہ یہ قبرستان کا ایک آفس ہے، شٹ اپ۔ فون بند کر دیا گیا۔ مہاراج کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے دماغ میں کوئی ہے جو نمبر ڈائل کرتے وقت ایک ساتھ کے لیے اسے غائب دماغ بنا دیتا ہے۔ اس نے بڑی بے بسی سے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، سر جھکاتا ہوں، آپ کو اپنے ماں باپ اور اپنے بچوں کا واسطہ دیتا ہوں، بھگوان کے لیے مجھ سے بات کریں، میں اپنی غلطیوں کی معافی مانگ کر آپ کا غلام بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ بار بار گڑ گڑاتا اور معافیاں مانگتا رہا، لیکن جواباً خاموشی بتا رہی تھی کہ جو کوئی بھی تھا اب نہیں ہے، چلا گیا ہے اور جانے والا نہیں چاہتا کہ وہ بابا صاحب کے ادارے سے رابطہ کرے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر سوچنے لگا، میں کیا کروں، کس سے توقع کروں کہ وہ میرے مہیش کو ایک عامل کی گرفت سے چھڑا کر لائے گا۔ پورس میری مدد کر سکتا ہے، الپا سے بھی امید کی جا سکتی ہے، لیکن جب انہیں معلوم ہوگا کہ میں ابھی دماغی طور پر کمزور ہوں، فی الحال خیال خوانی نہیں کر سکتا اور انہیں اپنے دماغ میں آنے سے نہیں روک سکتا، تو وہ موقع سے فائدہ اٹھائیں گے۔ الپا یا پورس کی طرف سے ثنا آ کر مجھ پر تنویمی عمل کر کے اپنا تابعدار بنا لے گی۔ یہ تو اس کی سب سے بڑی بدقسمتی ہوتی کہ بیٹے کے بعد وہ بھی کسی کا غلام بن کر رہ جاتا۔ اس نے اس پہلو پر اب غور کیا تھا اور اب یہ خیال پریشان کر رہا تھا کہ کہیں خاموشی سے چھپ کر رہنے کے باوجود ثنا، الپا اور پارس کی کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والی ہستی اچانک کسی ضرورت سے اس کے پاس آئے گی تو وہ کسی کو روک نہیں سکے گا۔ اس کے دماغ کا کھلا ہوا دروازہ کہے گا، آؤ صنم، جاؤ صنم، رہ جاؤ صنم، یہ گھر تمہارا ہے۔ اچانک فون کی گھنٹی سن کر وہ خوف سے اچھل پڑا، یوں لگا بالکل قریب سے بندوق چلی ہے اور اسے گولی لگنے والی ہے۔ وہ سہم کر ٹیلی فون کو دیکھنے لگا، گھنٹی بجتی جا رہی تھی۔ اس نے ملازم کو بلا کر کہا، دیکھو کس کا فون ہے، کوئی بھی مجھے پوچھے تو کہہ دینا میں نہیں ہوں۔ ملازم نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا، دوسری طرف کی آواز سنی، پھر کہا، جی مالک تو ہیں مگر انہوں نے کہا ہے کوئی بھی نہیں، انہیں پوچھے تو کہہ دینا وہ نہیں ہے۔ مہاراج نے غصے سے کہا، ابے گدھے کے بچے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب میں یہاں نہیں ہوں تو یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ میں یہاں ہوں اور نہیں بھی ہوں؟ اس نے ملازم سے ریسیور چھین کر کان سے لگا کر کہا، آپ جو بھی ہیں اس گدھے کی بات پر نہ جائیں، میں یہاں موجود نہیں ہوں۔ یہ کہتے اس نے ریسیور رکھ دیا۔ واپس آ کر صوفے پر بیٹھا تو خیال آیا کہ اس نے فون پر احمقانہ گفتگو کی ہے، یعنی فون پر گفتگو کرتے وقت اس کا اپنا دماغ قابو میں نہیں تھا۔ پھر یاد آیا کہ بابا صاحب کے ادارے کے فون نمبر ڈائل کرتے وقت بھی وہ دماغی طور پر غائب ہو جاتا تھا۔ ایسی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کا دماغ کسی کے شکنجے میں ہے۔ یہ سوچ کر پریشان ہونا فضول تھا کہ کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والی ہستی اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے اپنا غلام بنا لے گی۔ اس کے دماغ پر تو پہلے ہی قبضہ جمایا جا چکا تھا۔ وہ نڈال سا ہو کر گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا، پھر سوچ کے ذریعے بولا، اے میرے عامل، میرے جیسا احمق کوئی نہیں ہوگا۔ میں ہسپتال میں زیر علاج رہا، جسمانی اور دماغی طور پر کمزور رہا اور اتنی سی بات نہ سمجھ سکا کہ اتنے دنوں میں کوئی میرے اندر آ کر مجھے اپنا معمول اور تابعدار بنا چکا ہوگا۔ اب میں ہاتھ جوڑ کر اور سر جھکا کر دل سے کہتا ہوں، اب آپ میرے مال کو مختار ہیں، میرے دیوتا ہیں۔ آپ سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ میرے دماغ میں خاموش نہ رہیں۔ میں آپ سے اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسے پہلی بار اپنے دماغ میں آواز سنائی دی، میں اتنی دیر سے تمہارے اندر بول رہا تھا اور تم سمجھ رہے تھے کہ تمہاری اپنی سوچ بول رہی ہے۔ میرے تابعدار ہو، مجھے پہچانو، میں سوریہ راج عرف مہاراج بول رہا ہوں۔ آپ مجھ سے
مذاق نہ کریں، سوریہ راج عرف مہاراج تو میں ہوں، نہیں بالک تم میرے بیٹے مہیش ہو، آج سے میں تمہارا باپ ہوں، تمہیں اس طرح یقین نہیں آئے گا۔ پہلے میری بات غور سے سنو، تم نے اپنے ساتھ دوستی کرنے والوں سے دشمنی کی، فرہاد علی تیمور جیسے دیوتا کو دھوکہ دیا، اس دھوکے کے نتیجے میں وہ مہیش کو مار ڈالتے، لیکن مہیش نے فرہاد دیوتا کی پتنی آمنہ فرہاد سے التجا کی کہ اسے جان سے نہ ماریں، اگر اسے زندہ رہنے کا موقع دیا جائے گا تو وہ اپنے باپ کے پاپوں کا پراشچت کرنے کے لیے تمام عمر انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرے گا اور اپنے باپ کو بھی سزائیں دیتے ہوئے ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کرے گا۔ ہاں ہاں بیٹے، مجھے خوب سزائیں دو، مگر میری آئندہ نسلوں کی خاطر زندہ رہو۔ مہیش کی کڑکدار آواز سنائی دی، خاموش رہو، جب باپ بول رہا ہو تو بیٹے کو بیچ میں نہیں بولنا چاہیے، تم صرف بیٹے اور آئندہ نسل کی بات کرتے ہو، یہ نہیں کہتے کہ اچھا انسان بننے کی کوشش کرو گے۔ میں کہہ رہا ہوں بلکہ کہتا رہوں گا، ایک اچھا انسان بنوں گا، مگر تم میرے بیٹے ہی رہو، میرے باپ نہ بنو، یہ مذاق نہ کرو۔ شٹ اپ، تم روحانی ٹیلی پیتھی کو مذاق کہہ رہے ہو؟ کیا پھر تمہیں کچرا گھر میں پھینکا جائے؟ نہیں، میں روحانیت یا آتما شکتی کا مذاق اڑانے کی جرت نہیں کر سکتا، اگر نصیب میں یہی لکھا ہوا ہے تو تم میرے باپ بن جاؤ۔ میں تمہارے کہنے سے نہیں، روحانی ٹیلی پیتھی کی قوت سے باپ بن چکا ہوں۔ میں سوریہ راج عرف مہاراج ہوں، اور میرے بیٹے مہیش ہو، اور بیٹے رہ کر میری آئندہ نسل پیدا کرو گے۔